ولی کی زندگی میں دو حالتیں رہتی ہیں، آتی ہیں، بار بار آتی ہیں، جو صاحب ولایت ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی ابتدا باندھی تھی کہ ہم یہاں کیا بن رہے ہیں؟ ولی بن رہے ہیں۔ یہ ولی بننے کی کلاس ہے۔ یہ دونوں حالتیں آپ پہ آئیں گی اور آپ کو پتہ ہو یہ حالتیں جب آئی ہیں تو کیا کرنا ہے۔ داتا صاحب جب پڑھاتے تھے تو یہ مریدین کو، سالک، صوفی، ولی کو جو حالتیں درپیش ہونی تھی ان حالتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ میرے مرید پہ جب وہ حالت آئے گی تو اس کو سبق یاد ہوگا، وہ اس حالت سے نکل جائے گا۔ یہ حالت قبض ہے، اس میں ولی کے اوپر حجاب آ جاتے ہیں، چاروں طرف اللہ پردے ڈال کے اس کو بند کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوا، اللہ حجاب میں رکھ کے اس کے درجے بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے مقام قبض۔ یہ ولایت کی ایک ٹرم ہے، ہر ولی نے اس سے گزرنا ہے کہ اس پہ مقام قبض آنا ہے، اسے لگنا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت بھی بند ہو جاتی ہے، ہر رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، بندے پر مایوسی اس قدر طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے میں مر جاؤں، بجلی کی تاریں پکڑ لوں، ٹرین کے نیچے آ جاؤں۔ نہ وہ زندہ رہتا ہے نہ وہ مردہ رہتا ہے، یہ مقام قبض ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تجھے حجاب میں رکھ کے تیرے عشق کو پکانا چاہ رہا ہے، تجھے جدائیاں دے کے تیرے عشق کو پکانا چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا مقام کیا آتا ہے؟ بس پھر اللہ کھولتا ہے، پھر ولی کے رنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں، پھر ولی اپنی کرامتیں بھی سنا رہا ہوتا ہے، آج مجھے مولا علی ملے، آج یہ بست ہے۔ قبض اور بست دو مقام ہیں جو ہر ولی پہ آتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ پر بھی آئیں۔ داتا صاحب نے اس کا یہاں پر جو ذکر کیا میں اس کو یوں سمجھاؤں، صوفیہ کی، سید حجویر فرماتے ہیں صوفیہ کی اصطلاحات میں قبض اور بست کی اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کر لیں، داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ دھیان نال چنگی طرح گل سمجھ لو۔ جب آپ پڑھاتے تھے تو اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے، تو میں ان کی سنت سمجھ کے کرتا ہوں، آپ بھی پورا لطف لیا کریں کہ وہ 1000 سال پہلے خانقاہی نظام میں حضور کا 6.5 فٹ کے لگ بھگ خط تھا، اور اتنے سونے تھے، اللہ کی قسم، سونا اور چاندی ملایا جائے تو آپ کا رنگ بنتا تھا، اور کسی کو آنکھ بھر کے تک لیتے نا تو وہ خانقاہ سے جاتا ہی نہیں تھا، ادھر ہی جانا شروع کر دیتا تھا۔ بڑا یہ ٹیشن تک اور یہ سارا رنگ محل، یہ سب آپ کا اپنا ذاتی رقبہ ہے، یہ سارا اندر آ جائے گا مسجد کے، سارا رنگ محل بھی ان کا ذاتی رقبہ ہے۔ منار پاکستان تک داتا صاحب کا ذاتی رقبہ خریدا ہوا، یہ قبضہ ہو گیا بعد میں، سارا محکمے نے کر لیا۔ داتا صاحب کوئی غریب آدمی نہیں تھے، تھے ارب پتی لیکن تھے درویش، خالی ہاتھ۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، جیسے رسول پاک ساری کائنات کے سب سے امیر ہیں، تو میں عائشہ اگر میں چاہوں نا تو یہ احد پہاڑ، یہ سارے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلیں سونے کے بن کے، لیکن میں نے نہیں پسند کیا دولت کو، یہ نمرود، شداد اور فرعون کی چیزیں ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے ایک دن رج کے کھلا دے کہ شکر کروں، اور اگلے دن فاقہ دے دے کہ صبر کروں۔ تو یہ رسول پاک کی مانگی ہوئی چیزیں ہیں، ورنہ اسٹیشن تک وہ ایاز کا مزار رنگ محل میں دیکھا ہے، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کبھی بھی مسجد میں اپنا مصلی علیحدہ نہ بچھایا کرو، جائے نماز گھر سے نہ لے کے جایا کرو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح لوگ سارے پڑھ رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کیا واسی ولی؟ فقیر و غنا ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس کے دربار میں تو کم از کم ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور محمود غزنوی جو بادشاہ ہے وہ آپ کا مرید ہے، اور گورنر جو شیخ رائے راجو ہے، جو گورنر ہے پورے خطے کا، وہ آپ کا نوکر ہے۔ یہ سارے رقبے آپ نے خریدے ہیں، جیسے امام حسین نے کرب و بلا کی زمین خریدی پھر وہاں پر خیمہ لگایا۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے تھاما جگہ دیتے مال مار گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رنگ محل تک، اسٹیشن تک سب رقبہ میرے داتا صاحب کا ہے، انشاءاللہ سارا اندر آئے گا۔ یہ جیسے پورا مدینہ میرے سرکار کا ہے، پورا مسجد نبوی میں آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ آجو اپنے درس کی طرف۔ داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات
वासिया कर लें, अच्छी तरह ध्यान से समझ लें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दासा फरमाते हैं कब्ज़ और बस दो हालतें हैं जिनका बंदे के इख्तियार से कोई ताल्लुक नहीं है। ना बंदा इनको अपने ऊपर लागू कर सकता है, ना बंदा इनको अपने आप से हटा सकता है। जब ये कैफियत तारी हो जाती है, जब ये कैफियत अल्लाह वालों पर तारी होती है ना, तो बड़ा मुश्किल वेला होता है। मैं अब कहूँ कि मुझ पर तारी हुई है तो सारी बातें उल्ट हो जाएंगी, लुके ही रहे सारा दिन। ये मुकामे कब्ज़ जब दाता साहब पे तारी हुआ, ये बड़ा डाडा वेला होता है। अल्लाह वली को इससे बस जल्दी गुजार दिया करे। दाता साहब फरमाते हैं जब ये मुकामे कब्ज़ मुझ पे तारी हुआ तो मैं बायज़ीद बुस्तामी के दरबार पे चला गया। 3 दिन वहाँ जाके क़याम किया, बार बार वुज़ू किया, बार बार गुस्ल किया, बार बार इबादत की। बायज़ीद बुस्तामी वलायत के इमाम हैं, उनको रूहानियत में मिराज हुई है जिस तरह हुज़ूर पाक को हकीकत में मिराज हुई है। उनकी रूह ने बायज़ीद बुस्तामी ने मिराज किया। दाता साहब उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। दाता साहब फरमाते हैं जब मुझ पे कोई ओखा वेला आता ना, इनके ओखे वेले हमारी तरह के नहीं हैं। रूहानियत में जब कोई गंढ बजती तो आप ना बस ये कब्ज़ एक गिरा है। फरमाते हैं मैं बायज़ीद बुस्तामी के मिज़ार पे चला गया, वहाँ 3 दिन बड़ी मेहनत की। पहले तो आराम आ जाता था, इस बार नहीं आया। अब मैंने आगे का इरादा किया। कमंद में एक खानकाह थी, आप फरमाते हैं मैं वहाँ चला गया। मेरे कपड़े बिल्कुल चीथड़ों की तरह वो सख्त हो गए, जैसे वो लेदर के होते हैं, मिट्टी कटा पड़ के। जब मैं खानकाह के अंदर गया, सैयद हुजवेर फरमाते हैं रात तो मैंने गुजारनी थी। मैं जब अंदर गया तो अंदर कुछ तमस्खुरे जो अपने आप को सूफी कहते थे, उन्होंने मुझे देख के कहा कि ए साढ़े जो नहीं गा। फरमाया हाँ हाँ सही कह रहे थे, मैं उनमें से वाकई नहीं था। उन्होंने ना मुझे पमूदी, हरे रंग की पमूदी लगी, कभी देखी रोटी को पमूदी लगी, वो मुझे बासी रोटी दे दी और आप खुशबुओं वाले ताज़े खाने ऊपर खा रहे थे। मैंने भूख की शिद्दत में वो रोटी चबा के खा ली। और फरमाते हैं जब उन्होंने खाने के बाद खरबूजे खाए, और वो जब खरबूजे खाते थे तो नीचे वाले बाला खाने में मैं था, तो वो अज रूए तमस्खुर वो खरबूजे का छिलका मेरे सर पे मारते थे। मैं उनकी ये बदतमीजी, उनकी गुस्ताखी जैसे जैसे बर्दाश्त करता गया, मुकामे कब्ज़ से निकलकर मुकामे बस्त में दाखिल हो गया। मुकामे कब्ज़ से निकलकर मुकामे बस्त में दाखिल हो गया। मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है तूने ऐसे लोग पैदा किए हैं। और फिर मुझे समझ आई कि जो सूफिया चले साथ रखते हैं ना, जो सूफिया की बेइज्जती करते रहते हैं साथ साथ, हर बाबे ने एक बंदा होया रखा होता है कि बाबा जी अकल करे करो। वो दासा फरमाते इसलिए रखा होता है, वो इसलिए रखा होता है कि वो कब्ज़ से निकाल के बस्त में लाता रहे। अब कब्ज़ और बस्त की समझ आ गई कि ये हालत खुद से तारी नहीं की जा सकती और निकाले से निकला नहीं जा सकता। लाने पर कादर और ना ही ख़त्म करने पर कादर है। आगे आपने आयत का हवाला दिया है, 4 लाइनें हैं, बस दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरा बकरा आयत नंबर 245, वल्लाहु यकबिदु व यबसुतु, अल्लाह जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे खोल दे, जिसको चाहे टाइट कर दे, तंगी दे दे, जिसको चाहे फरागी दे दे। अब अल्लाह को क्या कि वो किसी को तंग कर दे, किसी को खोल दे? क्यों नहीं? जब हम अपने हाथ खोल देंगे अल्लाह हमारे दिल खोल देगा। जब हम हमारे अपने हाथ बंद कर लेंगे, ज़ियाफ़तें बंद कर देंगे, सखावत बंद कर देंगे, एक दूसरे को देना लेना बंद कर देंगे, तो अल्लाह हमारे दिल भी बंद कर देगा। फिर नूरे ईमान दाखिल नहीं होगा। दाता साहब फरमाते हैं तेरे वजूद में जितनी खराबियां तेरे बुखल की वजह से हैं, तू हाथ खोल दे अल्लाह तेरा दिल खोल देगा। सखी हो जाओ। सखी होने के लिए बहुत मालो दौलत नहीं चाहिए। एक रोटी है तो आधी अल्लाह की राह में दे दो, आपने तो अपनी आधी दुनिया अल्लाह की राह में दे दो। 10 रुपए हैं तो 5 अल्लाह की राह में दे दो, 55 होके वापस आएंगे। इस आयत की समझ आ गई। आगे सैयद हुजवेर फरमाते हैं अल्लाह ताला की ज़ात है जो तंगी करती है और कुशादगी करती है हमारे अमाल की वजह से। तो कब्ज़ उस कैफियत का नाम होगा जो हिजाब की हालत पर दिल पर छा जाती है, और बस उस कैफियत का नाम होगा
جو کشف کی حالت میں دل کو کشادگی نصیب ہوتی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں جب قبض کا وقت ہوتا ہے ولی پر یا کسی بھی انسان پر تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب بست کا عالم ہوتا ہے تو وہ فراغ دل ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے بست کو پسند فرمایا ہے. سید حجویر فرماتے ہیں اور جب کشف کے عالم میں دل کو کشادگی نصیب ہوتی ہے, یہ دونوں کافیات حق کی طرف سے بندے کے اوپر وارد ہوتی ہیں. بندے کو اپنی ذاتی کوشش سے اس سے کچھ لین دین نہیں ہے. داسا فرماتے ہیں اللہ اکبر, دل کی کشادگی نصیب ہوتی ہے. یہ دونوں کیفیات حق ہیں, حق کی طرف سے, جن کا بندے کی ذات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. عارفوں کے آخری لائنیں, عارفوں کا احوال, عارف حیرانگی میں رہتے ہیں. عارف کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں نا تو اللہ کو دنیا میں ملنا تو داسا فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے, صرف حیرت ہی بڑھتی جائے گی یا کشف ہو جائے گا نور کی صورت میں, وہ اور زیادہ طلب پیدا ہوتی جائے گی. فرماتے ہیں کہ سید حجویر فرماتے ہیں اللہ اکبر, عارفوں کے احوال میں قبض کی کیفیت اسی طرح ہے جیسے مریدین کی خوف کے عالم میں حالت ہوتی ہے. مریدین پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, عارفوں پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے اور حیرانگی سے درجے بڑھتے ہیں. جب ہم پہ یہ کیفیت طاری ہو تو داسا فرماتے ہیں ہمیں حیران ہونا چاہیے, مایوس نہیں. اور کیا فرمایا سید حجویر نے, اور اہل معرفت احوال میں بست کی کیفیت, جب ان پر بست کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی مثال مریدین کے احوال میں امید کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تعریف ان لوگوں کے مطابق ہے جنہوں نے یہ مفہوم بیان کیا. داسا فرماتے ہیں یہ جو تعریف میں نے بست اور قبض کی ہے, یہ میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں جنہوں نے یہ تعریف کی ہے. میں جا کے اپنی بات آگے کروں گا. آگے داتا صاحب نے قبض اور بست میں بہتر کون ہے, قبض یا بست, یہ اگلی بار درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو تیاری کر کے آئیے گا جن کے پاس کشف المحجوب ہے. صفحہ نمبر 582 282 ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا لطف لیں گے. آج کا حاصل کلام کیا ہے کہ ہم نے قبض میں نہیں رہنا, بست میں رہنا. ہاتھ کو, دل کو, کسی شے کو بند نہیں کرنا, چہرہ ٹائٹ نہیں کرنا, مسکراتے رہنا. آج کا سبق کیا ہے؟ مسکراتے رہنا, ہاتھ کھلا رکھنا, گفتگو میں شرینی پیدا کرنی ہے. قبض کی طرف نہیں آنا, بست کی طرف آنا. اور اگر قبض طاری ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا. کسی وقت ہم خود بھی خود کے اختیار میں نہیں ہوتے. دن میں 3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ کیفیات بندے پہ وارد ہوتی ہیں کہ اس کا موڈ کبھی کیسے ہوتا ہے, کبھی کیسے ہوتا ہے. اور اگر کوئی پڑھتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہر حالت میں اللہ اس کا موڈ ٹھیک رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب سید حجویر کا دامن پکڑ لو تصور میں اور اپنا شیخ مان کے